الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وظائف پڑھنے والوں کے لیے کچھ انتہائی اہم اور ضروری ہدایات، جس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری بھی ہے اور انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی۔ بہت سارے لوگ وظائف تو پڑھتے ہیں مگر قواعد و ضوابط اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہدایات پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں۔ تو آئیے ان قواعد و ضوابط کا ذکر کرتے ہیں جس پہ عمل کر کے انشاءاللہ آپ وظائف کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ یاد رکھیے، وہ وظائف پڑھے جو قرآن و حدیث میں ہیں یا قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اسماء الحسنی، قرآنی آیات یا وہ دعائیں جن دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کا آخرت بھی محفوظ ہوگا۔ کبھی ایسے وظائف نہ پڑھیں جس کا نہ آپ کو اس کے مطلب اور معنی کا پتہ ہو، نہ عربی لغت میں اس کی معانی اور مطالب کا کوئی ذکر ہو، تو کسی پر اعتماد نہ کرے اور من گڑت اور مبہم الفاظ والے، منتر جنتر، غیر اللہ کو پکارنے والے ایسے کوئی اعمال ہرگز نہ کرے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وظائف کرتے کرتے بعض لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو وہ وظائف پڑھے جو صحیح ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ وظیفہ شروع کریں تو بہتر ہے اجازت لے کے، اپنے شیخ سے اجازت لے لی شروع کریں، اجازت سے برکت آتی ہے۔ بے شک آپ وظائف بغیر اجازت کی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر وظائف کی اجازت جب آپ لیں گے تو اس کی برکت ہوگی۔ جب آپ نے وظیفے کی اجازت بھی لے لی، اب وظیفہ آپ شروع کر رہے ہیں، یاد رکھیے درود پاک کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں۔ کوئی بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، یہ قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کچھ وظائف جلالی ہوتے ہیں، کچھ وظائف جمالی ہوتے ہیں۔ اپنے شیخ سے پتہ کیجئے کہ کیا پرہیز کروں، کس ترتیب سے پڑھوں۔ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ آپ باوضو پڑھیں، بلکہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ رات کو سوتے وقت بھی آپ باوضو سوئے۔ جب بھی وضو ٹوٹے، تازہ وضو بنا کے سورۃ حاجت 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے اور آپ باوضو بھی ہو گئے۔ خوشبو کا اہتمام کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی آپ نکلتے ہیں خوشبو لگا کے نکلے۔ وظیفے کے لیے بھی خوشبو کا اہتمام کرے، یہاں تک کہ آپ اچھی خوشبو والی بخورات اگر جلا سکتے ہیں تو اچھی خوشبو والی بخورات، سندل ہے، عود ہے اور دوسری جو بخورات ہیں تو وہ لگایا کرے، ورنہ اچھی خوشبو والی اگربتی لے لیں اور وظیفے کے دوران کبھی کبھی لگایا کریں۔ وظیفے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وحدت زمان اور مکان ہو، یعنی وقت کا اہتمام کرے۔ 15-20 منٹ آگے پیچھے ہونے سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، مگر کوشش کرے کہ وقت کا اہتمام کرے۔ جس جگہ پڑھنا ہے وہاں اسی جگہ پڑھنے کا اہتمام کرے ہمیشہ۔ یہ بھی عملیات کی دنیا میں ہے کہ آپ اپنے لیے ایک جائے نماز
مقرر کرے جس پہ آپ صرف وظیفہ پڑھیں، اس کو لپیٹ کے رکھ دیں، کسی اور کام میں استعمال نہ کریں۔ اگر آپ نے کہیں جانا بھی ہوا تو آپ وہیں پہ اگر وظیفے کا وقت ہو گیا تو جانماز اپنا جانماز لے لیں وظیفے والا اور اسی پہ اپنا وظیفہ شروع کریں۔ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ بغیر توجہ کی اللہ دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو وظائف کے لیے توجہ ضروری ہے، آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، صرف گن کر عدد کو پوری نہ کریں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بے یقینی کے اعمال و وظائف ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور کوئی نتیجہ ہاتھ نہیں آتا۔ یقین کے ساتھ پڑھیے۔ یاد رکھیے، بدبودار چیز جیسے منہ سے بدبو آتی ہے، ایسی چیز ہرگز نہ کھائے وظیفے کے دوران۔ مولی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، نسوار ہے جس سے بدبو آتی ہے منہ سے، ایسی چیز سے پرہیز کیا کرے۔ اور خطرناک بدبو جھوٹ کی ہے، جس سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، تو جھوٹ سے پرہیز کرے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ادھر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو جھوٹ سے پرہیز کرے۔ کوشش کرے وظیفے کے دوران، یعنی جن ایام میں آپ وظائف پڑھ رہے ہیں، کثرت سے صدقہ دیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ خصوصاً وہ وظائف جو آپ چلہ کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، کسی عمل کا آپ چلہ کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ صدقہ دیا کرے روزانہ حسب توفیق، اور جب آپ کا چلہ پورا ہوا پھر تو ضرور صدقہ دیجیے۔ کوشش کرے ایک وقت میں ایک ہی چلہ کرے اور چلہ ختم ہونے کے بعد دوسرا چلہ شروع کیجیے۔ استقامت ضروری ہے، اعتدال ضروری ہے، عجلت سے کام نہ لے، عجلت جو ہے وہ کام خراب کر دیتا ہے۔ اگر کبھی آپ نے چلہ شروع کیا اور کسی وجہ سے آپ چلہ پورا نہیں کر پا سکے تو یاد رکھیے بہتر یہ ہے کہ باقی ایام آپ نہیں پڑھ سکتے تو اسی دوران 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صدقہ دے دیں تاکہ آپ رجعت سے محفوظ رہیں۔ وظائف، عملیات بہت مبارک عمل ہے کہ بندہ پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتا رہیں، دنیا کی بھی نیت ہو، آخرت کی بھی نیت ہو، اللہ کی رضا کی بھی نیت کرے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بھی نیت کرے۔ یاد رکھیے وظائف پڑھنے سے کبھی غرور نہ آئے، کبھی تکبر نہ آئے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو اپنے آپ میں عاجزی لائیں، خاک بنائے، مٹی بنائے، نفس کو رگڑا دے۔ کوشش کرے اگر آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست ہے۔ جو وظائف چلے کے نہیں ہیں، آپ ویسی برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ کبھی وہ چھوٹ جائے تو اس میں صدقے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دے سکتے ہیں تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی عملیات کی دنیا میں قواعد و ضوابط بہت سارے ہیں، یہ چند بڑے بڑے میں نے بیان کی تاکہ آپ سب کو آسانی بھی ہو اور پڑھنے میں کامیابی بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔